لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. ناظرین کرام، رسالۃ الحقوق جو ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب رسالہ ہے، جس میں آپ نے تقریباً 50 حقوق بیان فرمائے ہیں. انہی میں سے بعض حقوق کا مسلسل تذکرہ درس اخلاق میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. آج آپ کے سامنے حق حج کا حق بیان کیا جائے گا. حج کا حق یہ ہے کہ حج بارگاہ خداوند عالم میں حاضر ہونا ہے اور گناہوں سے مغفرت و استغفار کی طرف سفر کرنا ہے. حج توبہ کی قبولیت کا وسیلہ ہے. حج اس اہم کام کو انجام دینے کا نام ہے جو خدا نے تم سب پر واجب کیا ہے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام نے حج کے حق کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ حج کا حق یہ ہے کہ حج بارگاہ خداوند عالم میں حاضر ہونا ہے اور گناہوں سے مغفرت و استغفار کی طرف سفر کرنا ہے. حج توبہ کی قبولیت کا وسیلہ ہے. حج اس اہم کام کو انجام دینے کا نام ہے جو خدا نے تم پر واجب کیا ہے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ خداوند عالم نے دین کو مضبوط کرنے کے لیے حج قرار دیا ہے. کعبہ سب سے پہلا گھر، خانہ کعبہ سب سے پہلا گھر. سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97 میں ارشاد ہو رہا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، وہ بابرکت اور عالمین کے لیے ہدایت ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، انہی میں سے مقام ابراہیم ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہے. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس کی راہ میں استطاعت رکھتے ہوں، اور جو کافر ہو گیا تو خدا عالمین سے بے نیاز ہے. یہ گھر توحید کا اولین مرکز ہے اور روئے زمین پر سب سے پہلا عبادت خانہ ہے. اس سے پہلے پروردگار کی عبادت کے لیے زمین پر کوئی مرکز عبادت نہیں تھا. اسلامی تواریخ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، پھر اسے طوفان سے صدمہ پہنچا. اس کے بعد جناب ابراہیم کے بدست اس کی تعمیر نو کی گئی. اس کی دلیل سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 ہے. جناب ابراہیم کی زمانی جس میں نقل ہوا ہے، ہمارے پروردگار، میں نے اپنی بعض ذریت کو بے آب و گیاہ وادی میں تیرے محترم گھر کے نزدیک چھوڑ دیا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ابراہیم اپنے شیرخوار بچے اور اس کی ماں کے ساتھ اس سرزمین پر پہنچے تو اس وقت مکے کی سرزمین پر خانہ کعبہ کا وجود تھا. اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں آیا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، پروردگار ہمارے اس عمل کو قبول فرما کہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھیں، بس حضرت ابراہیم و اسماعیل نے اس کی دیواروں کو بلند کیا ہے. خانہ کعبہ کے امتیازات. قرآن مجید اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ توحید کا اولین مرکز ہے. پھر اس کے امتیازات کو بیان کرتا ہے. نمبر 1 یہ کہ وہ بابرکت ہے، یعنی وہ مادی و معنوی اعتبار سے برکت والا اور فائدہ رساں ہے. معنوی تو اس لحاظ سے کہ اس کے سائے میں خصوصاً حج کے مراسم میں خدائی اور اتحادی جذبات بیدار ہوتے ہیں.
مادی نقطۂ نظر سے یہ زمین بے آب و گیا ہے اور طبعی زاویہ نگاہ سے یہ کسی اعتبار سے بھی زندگی بسر کرنے کے لائق نہیں ہے، جبکہ یہ ہمیشہ سے ایک بارونق اور زندگی کے لیے مناسب رہی ہے، یہاں تک کہ تجارت کے لیے یہ بہترین شہر رہا ہے۔ نمبر 2، ہدی للعالمین، سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 3، آیات بینات، اس گھر میں توحید اور خدا پرستی کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ چنانچہ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان قوی دشمنوں کے مقابلے میں ہمیشہ ایسے ثابت و قائم رہا ہے جو اسے نابود کر دینا چاہتے تھے۔ زمزم، صفا و مروہ، رکن، حتیم، حجر اسود، حجر اسماعیل، ہر ایک عظیم اور دائمی یادداشتوں کو واضح کرنے والا ہے، اور یہ سب خدا کی روشن نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ کی چاروں سمتوں سے ہر ایک سمت کو رکن کہتے ہیں۔ یہ ایک بار پھر متوجہ ہو جائیں اس طرف، خانہ کعبہ کی چاروں سمتوں میں سے ہر ایک سمت کو رکن کہتے ہیں، اور خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ یہاں بہت ازدحام ہوتا ہے، یہی آدم کی توبہ کا مقام ہے۔ حجر اسماعیل بھی ایک مخصوص جگہ ہے جو کعبہ کے شمال مغرب میں کمان نما بنی ہوئی ہے۔ ان روشن نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، جس کا بطور خاص سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96-97 میں ذکر ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کھڑے ہو کر جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی یا عام لوگوں کو مراسم حج کی دعوت دی تھی۔ نمبر 4، یہ امن کی جگہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ محفوظ ہے۔ حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد خدا سے اس شہر کی امنیت طلب کی تھی اور عرض کی، میرے پروردگار اسے محفوظ شہر قرار دے۔ خدا نے اس کو امن و امان کی جگہ قرار دیا۔ خدا نے حضرت ابراہیم کی دعا قبول کی اور مکے کو جائے امن قرار دیا، اور فقہی و مذہبی قوانین کے اعتبار سے بھی اسے محترم شمار کیا گیا ہے۔ اس میں ہر قسم کی جنگ و جدال منع ہے، یہاں تک کہ اس سرزمین کے جانور بھی محفوظ ہیں، اور کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ انہیں ستائے، اور حرم میں شکار کرنا بھاری کفارے کا سبب ہوتا ہے۔ حج ایک خدائی فریضہ، حج عمر بھر میں ہر اس مسلمان پر ایک مرتبہ واجب ہے جس میں واجب ہونے کے شرائط پائے جاتے ہوں۔ اگر وہ اپنی حیات میں حج نہیں کر سکا تو اس کے مرنے کے بعد نائب کے ذریعے اس کا واجب حج ادا کرنا چاہیے۔ فقہا نے حج کے واجب ہونے کے لیے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ نمبر 1، بدنی لحاظ سے استطاعت رکھتا ہو، جسم میں اتنی طاقت ہو کہ وہ حج کے لیے جا سکے اور حج کے فریضے کو انجام دے سکے۔ نمبر 2، مالی اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو، دولت اور مال اور سرمایہ بھی اتنا ہو کہ وہ حج کا فریضہ انجام دے سکے۔ نمبر 3، حج کا راستہ کھلا ہوا ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر حج کا راستہ کھلا نہیں ہوگا، گورنمنٹ کی طرف سے پابندیاں ہوں گی تو انسان جا نہیں سکتا۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، بدن کے لحاظ سے استطاعت رکھتا ہو۔ نمبر 2، مال کے اعتبار سے استطاعت رکھتا ہو۔ نمبر 3، حج کا راستہ کھلا ہوا ہو۔ اگر یہ تینوں شرط ہوں تو انسان پر واجب ہے کہ وہ حج بجا لائے۔ حج کی فضیلت اور اہمیت۔ شریعت میں حج چند خاص اعمال اور مناسک کے ایک مجموعے کا نام ہے جو اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، اسلام 5 بنیادوں پر استوار ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 زکوٰۃ، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 حج، نمبر 5 ولایت۔
حج خواہ واجب ہو یا مستحب، اس کی بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں پیغمبر اکرم اور اہل بیت علیہ السلام سے کثیر روایات وارد ہوئی ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ حج اور عمرہ انجام دینے والے راہ خدا کے راہی ہیں، حج اور عمرہ کے انجام دینے والے راہ خدا کے مسافر ہیں۔ اگر اللہ سے مانگیں تو انہیں عطا کرتا ہے، اور اسے پکاریں تو جواب دیتا ہے، اور اگر شفاعت کریں تو قبول کرتا ہے، اگر چپ رہیں تو از خود اقدام کرتا ہے، اور 1 درہم کے بدلے جو انہوں نے حج کرنے پر خرچ کیے ہیں پروردگار عالم 10 لاکھ درہم عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوئی ہے، قبول ہوئے حج کی جزا جنت کے بغیر اور کچھ نہیں ہے، یعنی جو حج خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اس کی جزا جنت اور صرف جنت ہے۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جو حج انجام دیتا ہے وہ گناہوں سے اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اسی دن وہ پیدا ہوا ہے۔ یہی سب سے بڑا ہدیہ، عالی شان افتخار اور بہترین جزا ہے۔ بے شک مذکورہ روایات یا ان کے علاوہ دوسری روایت میں حج کا بے شمار ثواب اور بہت ہی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اسی طرح اس کے ترک کرنے پر قرآن مجید اور اسلامی روایتوں میں سخت ترین عذاب کا ذکر ہوا ہے۔ حج اسلام کا سب سے بڑا فریضہ، دین کا اہم ترین رکن اور خداوند عالم سے نزدیک ہونے کے لیے بہت ہی قیمتی عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حج کے عظیم الشان مناسک میں دوسری عبادات کی طرح بہت زیادہ برکتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اس سے صحیح طرح استفادہ کیا جائے تو اسلامی معاشرے میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث و روایات اور قرآنی آیات میں حج کی بہت تاکید کی گئی ہے، بلکہ قرآن مجید میں ایک پورا سورہ ہی سورہ حج کے نام سے موجود ہے۔ اسی سے حج کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن حج کو واجب قرار دینے کے ساتھ ساتھ اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ حج بھی دوسرے عبادی امور کی طرح پاک و صاف نیت کے ساتھ انجام پائے۔ حج اور عمرے کو خدا کے لیے مکمل طریقے سے انجام دیا جائے، یعنی اس میں نام و نمود کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہم کو حاجی صاحب کہیں اور حاجی صاحب کہہ کے ہمارا احترام کریں، بلکہ حج اللہ اور صرف اللہ کے لیے نیک نیت اور پاک ارادے کے ساتھ مکمل طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ حج کے تمام فوائد اس وقت انسان کو حاصل ہوتے ہیں کہ جب وہ صرف اور صرف خدا ہی کے لیے انجام پائے۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بھی حج کی فضیلت اور اس کی برکتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بیان ہوا ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والا خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ حج ہر کمزور اور ناتواں کا جہاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج فقر اور تنگدستی کو ختم کرتا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے، حج بجا لاؤ تاکہ بے نیاز ہو جاؤ۔ امام سجاد فرماتے ہیں، حج کا حق تم پر یہ ہے کہ تم جان لو کہ تم اس کے وسیلے سے اپنے پروردگار کے حضور میں گئے ہو اور اپنے گناہوں سے دور ہو چکے ہو، اور حج کے ذریعے تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے، اور وہ تکلیف جو خدا نے تم پر عائد کی ہے وہ تکلیف تم نے ادا کر دی ہے۔ مختصر یہ کہ حج اہم ترین اسرار کا حامل ہے جس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ تمام مسلمانوں کو، خاص طور پر قوم کے جوانوں کو جو قوم کے مستقبل کا سرمایہ ہیں، انہیں حج کی تعلیم دی جائے اور حج کے حق سے آگاہ کیا جائے۔ آیات و حدیث اور روایات کی روشنی میں حج کا جو حق بیان کیا گیا ہے
اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ، التماس دعا۔